اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص رحمت سے، اس کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 آیت نمبر 83 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہمارے اوپر اور اس کی رحمت کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں، اس چھوٹی سی محفل میں جوڑ رکھا، اور اس نے ہمیں ہمت اور توفیق دی کہ ہم کچھ تھوڑی کوشش کر سکیں اس کے کلام کو سمجھنے کی، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں صحیح فہم اور اس سے صحیح سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے اور ہمارے ارد گرد ہمارے احباب کے لیے، ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کو راہ ہدایت بنائے، اور ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 83 دیکھنے سے پہلے ہم اگر پچھلی آیات کا کچھ جائزہ لیں تو کل سے ہم نے دیکھا تھا، ایک تو یہ کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکہ کے آخری دور میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے تقریباً 10 سال یا 9 سال ہو چکے، یا ان کے اوپر جو نبوت کا اظہار ہوا اس کے تقریباً 12 سال، یعنی ہجرت کے 1 سال تقریباً پہلے اس وقت مشرکین مکہ کی جو مخالفت تھی وہ عروج تھی ہر لحاظ سے۔ مشرکین مکہ کے مختلف عقائد اور ان کے جو برتاؤ تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور خاص کر ان کے عقیدوں میں جو بگاڑ تھے، اس کے بارے میں بہت ساری آیات ہم نے دیکھی، اور پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ جو ہے وہ کچھ اہمیت دیتے تھے، ان کے ساتھ ان کا تھوڑا تعارف موجود تھا، اور اسی وجہ سے اللہ کے ساتھ بھی کچھ تھوڑی سی معرفت تھی، لیکن انہوں نے صحیح عقیدہ چھوڑا، دین ابراہیمی یا ابراہیمی عقیدہ، یا اللہ کی وحدانیت کا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا جو عقیدہ اور ایمان تھا، ان کو بالکل پس پش ڈال رکھا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ کیونکہ تقریباً 10-11 سال ہو چکے اس اسلام کی اس پودے کو پھوٹے ہوئے، اور وہ ایک تناور درخت بننے کی طرف جا رہا تھا، تو اب اس کی شاخیں جو ہیں وہ مختلف اپنے مکہ سے نکل کر مختلف قوموں، مختلف بستیوں میں اور مختلف علاقوں میں پہنچ چکی تھی، اور جو یہود و نصارہ تھے، اہل کتاب جو تھے، ان تک بھی یقیناً یہ بات بہت شد و مد کے ساتھ پہنچ چکی تھی، اور مدینہ کے ساتھ کیونکہ تجارتی روابط تھے اس مکہ کے پوری ارد گرد کے جتنے قبائل تھے اور جتنے شہر آباد تھے، تو ان کا آنا جانا بھی رہتا تھا، تو مدینہ کے جو یہودی اور عیسائی، خاص کر یہودی جو ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہوا تھا، اور ان کو بھی اس چیز کا ادراک تھا، اور بلکہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ان سے کچھ سوالات کیا کرتے تھے مطلب اہل کتاب سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے، کہ تم تو دعوے دار ہو کہ تمہارے اوپر نبی آئے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور باقی، اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اور اس میں تم بار بار کہتے ہو کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور جب وہ نبی آئے گا تو ہم مطلب حکومت کریں گے، یا ہم مطلب پھر کامیابی میں ہوں گے، یا ہم
ہمیں اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا. تو یہ ہماری قوم میں یا مکہ میں ایک شخص ہے، وہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ اس طرح سے کلام پھر قرآن کی آیات بھی ان تک پہنچتی تھی. اب جب ان کو اس چیز کا پہلے سے اندازہ ہو گیا یا پتہ چل گیا حقیقی معنوں میں، تو انہوں نے اسی وقت پہچان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ذات اقدس ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہ اس کی انہوں نے تکذیب کر دی. بلکہ مشرکین مکہ جو ان سے سوالات کرتے ان کو بھی وہ پھر کہتے کہ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی ایسے ہی شخص مطلب اٹھا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اس میں تو کوئی حقیقت نہیں. یعنی ان کی تکذیب اس لیے تھی کہ وہ نبی جو ہیں وہ ہماری ہی نسل میں یعنی بنی اسحاق میں ان کو آنا چاہیے، یا بنی اسحاق میں ہی آئیں گے. وہ تو بنی اسماعیل کی نسل ہے، اس میں سے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کی جو نبوت تھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت تکذیب کی، اور پھر جو مشرکین مکہ تھے ان کو غلط گائیڈ کرنے کی بھی کوشش کی. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے دیکھا پچھلی صورتوں میں، اہل کتاب کے جو مختلف طور طریقے اور مختلف ان کے جو اسٹریٹجی تھی یا ان کے جو خواہشات تھی جن پر وہ چاہے ظاہری طور پر یا چاہے چھپے ہوئے سری طور پر اس پر وہ عمل کرنا چاہتے تھے یا اس کو ہونا چاہتے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اسی طرح سے ہمیں مکی دور میں بھی کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ ملیں گی. ایک تو مشرکین مکہ جو ہیں ان کے حوالے سے، اور دوسرا یہ جو کمیونیکیشن مشرکین مکہ کی اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے ہوتی، اور اس کے بارے میں پھر وہ غلط فہمیاں پیدا کرتے یہودی اور عیسائی، خاص کر یہودی. تو ان کا بھی جواب جو ہے وہ بھی ہمیں کتاب سے یعنی اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا شروع کر دیا. مشرکین مکہ کے اوپر بھی کچھ وضاحتیں ملنے شروع ہو گئی کہ مطلب کس طرح سے وہ تمہیں ورگلاتے ہیں، یا کس طرح سے وہ غلط بیانی کرتے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے دین میں اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور اپنے دین کی بھی تخریف کی یا اس میں بھی تبدیلی کی. تو یہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ تھا، یہ اہم تھا اگلی آنے والی آیات کو سمجھنے کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے کل دیکھا کہ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ آیات آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا تھا کل. وہ عراق کے علاقے غالباً علاقے کا نام ہے. آج بھی اس کی کھنڈرات یا اس کے باقیات جو ہیں وہ موجود ہیں. وہ کھدائی کے دوران بعد میں ملی ہیں کچھ تھوڑا عرصہ پہلے. اس سے بھی کچھ تحریریں اور کچھ جو وہاں پر ملی ہیں کتابت وغیرہ یا ان کے جو رہن سہن کا انداز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آبادی یا یہ قوم یا یہ شہر جو ہے یہ ایک چھوٹا نہیں، ایک بڑا شہر تھا. تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ یا 5 لاکھ تک کی اس کی آبادی صرف اس شہر کی. اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، تجارتی گزرگاہ تھا، تجارتی حساب سے بھی ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی. اور یہاں پر کہہ لیں کہ جیسے دارالخلافہ ہوتا ہے کیپٹل سٹی، تو کیپٹل سٹی بھی تھا یہ. بادشاہ وقت جو ہے وہ بھی وہیں پر قیام کرتا تھا. تجارتی لحاظ سے اور صنعتی لحاظ سے یہ بہت اہمیت کا حامل تھا. اور یہ قوم جو ہے وہ تجارت و صنعت سے وابستہ تھی، اس لیے وہ خوشحال بھی تھی، اور بہت زیادہ مطلب ان کے دولت کی بہت ریل پیل تھی. عقیدے کے حساب سے تقریباً سارے کے سارے ہی جو قوم تھی وہ کسی نہ کسی مادی خدا کی عبادت کرتے تھے، یعنی چون بتوں کے علاوہ سورج چاند ستارے یا اس طرح کے. اور پھر اس وقت ان کا بادشاہ جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اپنی عبادت کراتا تھا، اور اپنے آپ کو خدا کے برابر یا خدا ہی تصور کراتا تھا. اور خود اس کی بھی عبادت یعنی مطلب بادشاہ کی بھی عبادت کی جاتی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یا ان کی موجودگی میں جو بادشاہ تھا وہاں پر اس کا نام نمرود تھا. نمرود کے ساتھ بھی ان کا مکالمہ ہوا، اور جیسے جیسے ہم بڑھیں گے آگے اور جیسی آیات سامنے آئیں گی تو اس حساب سے ہم اس کو کرتے جائیں گے. قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ مختلف موقعوں پر مختلف آیات آتی ہیں، جس سے ہمیں اس کی ایک خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں پر تھوڑا سا واقعہ ذکر کیا، اس کے بہت دور بعد جا کے اسی واقعے کے ریلیٹڈ
کچھ مزید انفارمیشن مل گئی، کبھی پہلے ذکر ہو گیا کبھی بعد میں ذکر ہو گیا. تو یہ ایک تذکیر یا ایک یاد دہانی کا بہت اچھا اسلوب ہے قرآن کا، جس میں مختلف آیات جب مختلف موقعوں پر آتی ہے تو انسان کو جب ذہن اس طرف جاتا ہے تو پوری کی پوری سٹوری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور اس سے ایک دہرائی والا معاملہ جو نا وہ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال کل کیونکہ تعداد کافی کم تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو آج تھوڑا سا مطلب انٹروڈکشن دے دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ پچھلی آیات میں شروع ہوا تھا، اور اس میں پھر ایک اہم بات یہ تھی کہ پوری کی پوری قوم یا پوری کی پوری جو اس وقت کی سلطنت تھی، اور بلکہ اس کے ارد گرد جتنے علاقے تھے وہاں پر سارے کے سارے ہی کچھ نہ کچھ مادہ پرست تھے، پیسے کی بہت زیادہ عزت و تکریم کرنے والے تھے، پیسے کو بہت زیادہ فوقیت اور اولیت دیتے تھے، اس کے علاوہ باطل خداؤں کو وہ پوجا بھی کرتے تھے. تو اس پوری بستی یا پورے علاقے یا اس وقت کے ایک حساب سے دیکھیں تو پوری دنیا میں ہی تقریباً اگر عرب یا حجاز کے علاقے کو، عراق اور یہ جو آج کل جو مڈل ایسٹ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کا ایک حساب سے وسط ہی ہے. افریقہ اور ایشیا اور یورپ کو ملنے والا اور یہ سینٹرل ایک ایریا ہے، یہاں پر ہر طرح کی کمیونیکیشن ہر طرف جاتی ہے. بہرحال وہ تو ساری آبادی یا سارے اس وقت جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ہی بت پرستی میں یا اس طرح کے خرافات میں پڑے ہوئے تھے. ان میں صرف اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے آواز حق جو ہے وہ بلند کی، اور وہ صرف اکیلی ذات جو ہے وہ کھڑی ہوئی اللہ کا پیغام لے کر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور رہنمائی نصیب فرمائی، ان کو مدد بھی فراہم کی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کا مقابلہ کیا اور اپنی قوم کے سامنے حق بات جو ہے وہ پیش کی، اس کی سخت مخالفت کے باوجود. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے حق کی آواز جو ہے نا وہ بالکل اکیلے تھے، اور ان کی جو قوم کی جو بعد میں کتنے لوگ ایمان لے کر آئے اور کیا حالات رہے اس کے تو زیادہ واقعات یا زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکیلے کھڑے ہونا اور پوری قوم کے سامنے حق کا کلمہ بلند کرنا اور اکیلے ہی سب کو فیس کرنا، یہ ایک بہت بڑی ایک بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ سورج چاند، پہلے ستارہ پھر چاند اور پھر سورج کی پوجا جو ہے ان کے بارے میں ایک حجت قائم کی کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ تو بس تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہوئے پھر وہ ڈوب گئے یا پھر منظر عام سے غائب ہو گئے، میں تو اس کی ہرگز پوجا نہیں کر سکتا، میں تو اس کی پوجا کروں گا جو ان سب چیزوں کو یا آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر میں ان کو اپنا معبود مانوں تو پھر یقیناً میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. اسی بیک گراؤنڈ کے تحت ہم بڑھتے ہیں آگے اگلی آیات کی طرف. آیت نمبر 83. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَتِلْكَ، اور یہ حجتنا، ہماری دلیل تھی، ہماری حجت تھی، آتیناہا ابراہیم علی قومہ، دیا ہم نے اسے ابراہیم کو اس کی قوم پر. یہی ہماری دلیل تھی یا یہی ہماری حجت تھی جس کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کو دیا کہ اپنی قوم پر پیش کرو، اپنی قوم پر پیش کرنے کے لیے ابراہیم کو دیا. یہ حجت جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھی کہ چاند اور پہلے ستارہ پھر چاند اور پھر سورج کی پوجا، اس بارے میں انہوں نے ایک حجت قائم کی کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ تو وقتی طور پر ظاہر ہوتے ہیں پھر وہ ڈھل جاتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں. میرا خدا جو ہے وہ تو وہ ہے جس نے یہ ساری کائنات جو ہے وہ پیدا کی. اور ان آیات سے ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قوم ابراہیم جو ہے ان میں بھی اللہ کی کچھ تعارف یا کچھ ان کو اندازہ ضرور موجود تھا، لیکن وہ بھی پزے پش ڈال کر بالکل اپنے باطل خداؤں اور مادی خداؤں کے پیچھے گھومے پھر رہے تھے اور ہدایت کو بالکل بھی چھوڑ چکے تھے. حالانکہ اس سے پہلے بھی نبی آ چکے، حضرت نوح علیہ السلام جو جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی تبلیغ تھی، ان کے مطلب ہدایات جو ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کا ذکر بھی آگے آئے گا
بہرحال یہ حجت تھی یا یہ دلیل تھی جو ہم نے دی ابراہیم کو اس کی قوم پر، نرفعو ہم بلند کر دیتے ہیں، درجات درجات، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں ہم اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معرفت دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو ہمت دی اور حجت دی کہ اپنی قوم کی اصلاح کرنے کے لیے یہ کلمات یا اس طرح سے مطلب یہ اسٹریٹجی اپناؤ، یہ ٹیکنیک یا اس طرح سے آگے بڑھو اپنی قوم کو حق کی طرف بلانے کے لیے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت بڑا، بہت حکمت والا اور خوب علم رکھنے والا ہے، اس کی حکمت بہت اعلیٰ ورفا ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ پورے کا پوری کائنات اس کے علم کے احاطے میں ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے دیا اس کو اسحاق اور یعقوب، ہم نے دیا اس کو اسحاق اور یعقوب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد میں اسحاق اور یعقوب دیے۔ اب یہ بھی ایک پتہ کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کو جو اولاد ملی وہ ان کی بڑھاپے میں ملی، یعنی اس وقت وہ ان کی دو اولاد کی جو ایک عمر ہوتی ہے جوانی کی، مطلب کچھ وہ گزر چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا خاص فضل و کرم دیا اور ان کو اولاد جو ہے وہ نصیب کی، اور اولاد میں بھی پھر اسماعیل اور اسحاق جیسے برگزیدہ جو آدمی تھے یا بزرگ تھے وہ ملے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے آگے پھر مطلب نبوت عطا کی، اور ان کو پھر آگے نسل بڑھی ان کی۔ اور ہم نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دیے۔ حضرت اسحاق تو ان کے بیٹے ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کے پوتے ہیں، اور یعقوب سے ہی پھر بنی اسرائیل کا ٹائٹل جو ہے وہ چلا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، سب ہدایت یافتہ تھے اللہ کی طرف سے۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح علیہ السلام کو، نوح کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے۔ نوح تو اس سے پہلے، حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں، تو ان کا بھی ذکر ہوا، یعنی نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئندہ نسل بلکہ اس سے پہلے بھی آباء و اجداد جو ہیں ان کو بھی ہدایت دی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے، اب اس کی اولاد میں سے مطلب حضرت ابراہیم کی طرف بھی جا سکتا ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، یا حضرت نوح کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح کی اولاد میں سے باقی جتنے نبی آئے وہ سب داؤد علیہ السلام، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اسی طرح سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا، کچھ انبیاء کا آگے بھی آنے والے آیات میں ذکر آئے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسا کہ ذکر کیا کہ کمیونیکیشن ہوتی تھی مشرکین مکہ کی یہود و نصارہ کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، تو یہودی ان کو پچھلے نبیوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ایسے کچھ نبی آئے گزرے، ان کے اوپر کتابیں تھیں جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ تو اب وہ کچھ باتیں تو چھپاتے تھے اور کچھ باتیں ظاہر کرتے تھے، اور خاص کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو پھر تو انہوں نے ان کی تکذیب کرنی شروع کر دی، وہیں پر ان کو مطلب ان سے ملے گلے بغیر ہی جو بھی ان سے پوچھتا تو اس کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ قرآن میں یہ آیات کے ذریعے یہ اور واضح کر دیا کہ یہ جب جاتے ہیں آیات کو لے کر یہودیوں کے پاس تو یقیناً یہ ذکر کریں، ان کے سامنے ذکر کریں تو ان کو بھی ادراک ہو کہ اب یہودی جو ہیں ان کا کردار کیسا ہے۔ وہ تو پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں اور کیسے مطلب ان کے اوپر کتابیں آئی، اب وہ اس کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ نہیں وہ تو کچھ اور علامات تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اور وہ یہاں تک کہتے تھے کہ وہ جو آدمی شخص جس کا آپ ذکر کرتے ہو نعوذ باللہ، وہ تو ایک جھوٹا دعویٰ کر بیٹھا ہے. کوئی بھی شخص ایسے ہی کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میرے اوپر کلام ہوتا ہے، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو ایک یعنی انہوں نے اس کو جھٹلانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کھول کر واضح کر کے رکھ دیا. اور پچھلے انبیاء جو ہے ان کا بھی تذکرہ کر دیا کہ ذرا ان سے جب بھی موقع ملے تو ان کے بارے میں بھی پوچھو کہ یہ بھی تو نبی آئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے. وزکریا اور ذکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور ذکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی یعنی ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے. سب نیکی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دی. کل من صالحین، جو سب نیکی اپنانے والوں میں سے تھے. یہ سب نیکی اپنانے والوں میں تھے، سب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور نیکی اپنانے والوں میں سے. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطن، اور اسماعیل کو اور یسع اور یونس اور لوط کو علیہم السلام. وکلن، اور سب کو فضلنا، ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر. یعنی اپنی قوموں پر، اپنے علاقوں پر، اپنے قبیلوں پر، جس پر یہ سارے نبی آئے، جس قوم پر یہ سارے نبی آئے، ان سب پر ان سارے جو انبیاء ہیں یا رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی. اور ہم دیکھیں کہ 18 کے قریب یا 18 انبیاء کا ذکر ایک ہی دفعہ یہاں پر آیا، اور یہ بہت بڑا گلدستہ ہے نبیوں کے ناموں کا اس قرآن میں. ٹوٹل 24 یا 25 پیغمبر ہیں یا نبی ہیں جن کا بائی نیم ذکر آیا ہے قرآن میں. ان میں سے 18 تو ہیں، وہ تو صرف انہی 2-3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے. وذریاتہم، اور ان کی اولاد. واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے. وجتبیناہم، اور ہم نے منتخب کیا ان کو. وہدیناہم، اور ہم نے ہدایت دی انہیں. الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. اور اب ان انبیاء جو ہیں، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولادیں اور ان کے بھائیوں میں سے اور ان کے قریبی میں سے ہم نے کچھ لوگ چنے جن کو ہم نے ہدایت دی سیدھے رستے کی. اب کچھ لوگ جو ہیں یہ تو انبیاء ہیں، ان کے اپنے یعنی قریبی جو بھائی ہیں اور ان کی اولادیں جو ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر ایمان لائے اور جنہوں نے ہدایت کا رستہ اپنایا، تو ان کو بھی ہم نے ہدایت دی سیدھے رستے کی. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ ہدایت دیتا ہے. یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے اس سے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ شرک کرتے ہیں، لَحَبِطَ، تو یقیناً ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر یہ شرک کرتے ہیں، یہاں سے پھر اب یہ اشارہ آ گیا ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ اب یہ لوگ جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے یا جن کے اوپر یہ کتاب پیش کی جا رہی ہے، اگر یہ شرک کرتے ہیں تو یقیناً ضائع ہو جاتا. سوری نہیں وہ اگلی آیت ہے، معذرت. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ، اور اگر یہ سب شرک کرتے، یہ سب یعنی یہ پیچھے جتنے نبی جن کا ذکر ہوا 18 نبی، اور اس کے علاوہ ان کی اولادیں اور ان کے بھائی اور ان کے باقی جو ان کے اوپر ایمان لانے والے جو ہیں، جو سیدھے رستے کی ہدایت جن کو اللہ تعالیٰ نے دی، ان کے بارے میں ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ، اور اگر یہ شرک کرتے تو یقیناً ضائع ہو جاتا عنہم، ان سے، ما کانوا یعملون، جو وہ سب عمل کرتے تھے. یعنی انہوں نے جو عمل کیا وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے. اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا، اگر یہ بھی نبی جو ہیں یا ان کے پیروکار یا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اگر وہ بھی شرک کرتے تو یقیناً ضائع ہو جاتے ان کے اعمال بھی. یہ شرک ایک ایسی بڑی ظلمت ہے یا ایسی بڑی گمراہی ہے یا ایسا بڑا ایک انسان کا خسارہ ہے کہ خدا نہ خواستہ شرک کی ملاوٹ کہیں پر بھی ہو گئی تو اس کے سارے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. جیسا کہ بعض دفعہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن
मतलब प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट जिसे हम कहते हैं, या एंट्री टेस्ट या प्री क्वालिफिकेशन, कि किसी का हिसाब किताब होना है, उसके अच्छे अमाल का बदला मिलेगा या उसको सजा मिलेगी, या ये सारे जो है इस टेस्ट में एंट्री के लिए जो है फॉर्म के ऊपर सबसे पहला जो टिक लगा हुआ है, या सबसे पहले जो 2 कॉलम है यस और नो के एंट्री के लिए, परमिशन के लिए, वो है कि क्या ये कोई मुशरिक है या मुवहद है, ये कोई शरीक करने वाला है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, या अल्लाह को वहदहु ला शरीक माना। जिसने तो शरीक ठहराया खुद, वो वहीं से डाइवर्ट हो गया, उसके लिए तो बाकी कुछ भी बाकी नहीं रहा, उसके लिए तो कोई हुज्जत नहीं, वो तो डायरेक्ट मतलब उसको तो डायरेक्ट वहीं से बता दिया कि तुम्हारा तो अब आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। लेकिन वहां पर जिसने कहा कि शिर्क का कोई मामला नहीं, तो फिर उसका फर्दर जो है ना हिसाब किताब होगा, और उसके अमाल के मुताबिक उसको सजा और जजा जो भी मामला अल्लाह ताला करेंगे। तो शिर्क एक ऐसी चीज है कि नबियों में से भी अल्लाह ताला ने कहा, और अगरचे ये मुमकिन नहीं कि जिसको अल्लाह ताला ने रसूल और नबी बनाया और जिसको अल्लाह ने हदायत दी वो इस तरह के मामले में पड़े, लेकिन ये अल्लाह ताला ने हदायत रखने के लिए और इसकी अहमियत को वाज़ेह करने के लिए ये जिक्र किया कि अगर वो लोग जो हैं, अगर उन्होंने भी शिर्क किया होता तो उनके भी सारे अमल ज़ाया हो जाते। यानी अल्लाह ताला ये नहीं देता कि बंदा कौन है, अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि वो बंदा कौन है उसके सामने, वो ये देखता है अल्लाह ताला कि क्या उसने मेरे साथ शिर्क किया या मुझे वहदहु ला शरीक माना है। तो अगर किसी ने शिर्क किया, चाहे वो कोई भी इंसान है, चाहे वो कोई भी बंदा है, उसके सारे अमल ज़ाया हो गए, जो इस आयत से भी हमें वाज़ेह होते हैं और इसके अलावा बहुत सारी आयत से हमें इसका पता चलता है। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, यही है जो आतैनाहुमुल किताब वल हिक्मा वल नबुव्वा, हमने उनको दी किताब और हिकमत और नबूवत। यही वो लोग हैं जिनका ऊपर जिक्र हुआ, वो अंबिया जिनको अल्लाह ताला ने किताब दी, हिकमत दी और नबूवत के साथ साथ किताब दी, अपनी आयात जो है वो नाजल की, और उसके साथ साथ हिकमत दी, दूर अंदेशी दी, समझ बूझ दी, मतलब शरीयत दी, या उसको टैकल करने का तरीका बताया, या हिदायत दी, या सारी हिकमत दी। फ़ाइन यकफुर, फिर अगर वो इनकार करें, बिहा, इसका। अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि ये मुशरिकीन मक्का के, अब भी अगर फिर अगर वो इनकार करें, बिहा, इसका, हाँ उलाई, ये काफिर, फिर अगर अब भी अगर ये काफिर जो हैं ये इन बातों का इनकार करें, फकद, तो यकीनन, वक्कलना, हमने मुकर्रर कर दिए हैं, बिहा, इन पर, कौमन, ऐसे लोग, लईसु, नहीं है वो सब, बिहा, बिकाफिरिन, इनका इनकार करने वाले। अब भी अगर ये मुशरिकीन मक्का जो हैं, अब भी अगर ये इन बातों का इनकार करते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आ रही हैं या नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, अब भी अगर ये उनका इनकार करते हैं, तो हमने मुकर्रर किए हैं उन पर ऐसे लोग कि नहीं वो सब इनका इनकार करने वाले, हमने ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं या इनका इनकार नहीं करने वाले। यहाँ पर एक इशारा मिलता है कि अगर ये मुशरिक जो हैं, ये अगरचे ये इनकार करते जा रहे हैं, अगर ये इनकार की रवश पर कायम ही रहे तो क्या फर्क पड़ता है, हमने तो कुछ और लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो इसका इनकार करने वाले नहीं हैं। ये अब इशारा है, पहला इशारा जो हमें मिलता है वो तो ये है कि जो मदीना में जो थोड़ा सा इस्लाम का एक पौधा जो है, वो कोम्पल जो है वो फूटी हुई है, और वहाँ पर इस्लाम जो है वो अपनी जड़ें जो है वो अपनी जगह बना रहा है, अपनी जड़ें जो है वो ज़मीन के अंदर फैला रहा है। तो ये एक इशारा है कि अनकरीब मदीना में कैसे इस्लाम जो है वो फूटेगा, और वहाँ पर लोग जो है वो जोक दर जोक मुसलमान होंगे, इस्लाम की तरफ आएंगे, और किस तरह से वो फिर इस्लाम की खिदमत करेंगे। और यकीनन ऐसा ही हुआ कि मुशरिकीन से ही 2 ग्रोह जो थे, ओस और खजरत, वो मदीना के इर्द गिर्द आबाद थे। उन्होंने जब क्योंकि वो यहूदियों से सुनते रहते थे उनके बारे में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उनकी किताब में कुछ निशानियां, तो जब उन्होंने मक्का का सफ़र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो आयात और निशानियां देखी, जो उन्होंने सुन रखा था यहूदियों से, उसको जब पाया तो वो यहाँ पर बैत करके चले गए, और वापस जाकर उन्होंने मतलब कह लें कि थोड़ा सा तरवीज करनी शुरू कर दी। तो वहाँ पर
مطلب اسلام کا پھوٹا جانا اور پھر بعد میں ہجرت مدینہ جو ہے وہ، اور اس کا تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے، یا اس کے بعد آنے والی جتنی نسل ہے، جتنے امت محمدی ہے بعد میں جو ایمان لے کر آئے اور جس طرح سے انہوں نے پھر اس اسلام کی ترویج کی اور تبلیغ میں اپنا رول ادا کیا، اس میں علماء اور صالحین اور جتنے لوگ بعد میں آنے والے ہیں جو اللہ کے راستے پر قائم رہے، یہ سارا اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر یہ مشرک جو ہیں یہ اس کا انکار ہی کرتے جاتے ہیں تو یقیناً ہم نے تو مقرر کر دیے ہیں اس کے اوپر ان کے اوپر کچھ ایسے لوگ جو کہ اس کا انکار کرنے والے نہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہد اللہ، ہدایت دی اللہ نے، فبہداہم، پس ان کی ہدایت پر اقتدی، تو چل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، پس ان کی ہدایت کے راستے پر تو چل۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پیچھے جو انبیاء کا ذکر آیا وہ انبیاء ان کے یعنی آباء و اجداد میں سے تھے، تو یہ انبیاء جو ہیں یہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، تو پس ان کی ہدایت پر چل، یا ان کی ہدایت کا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل۔ ان کے بتائے ہوئے راستے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اصول جو ہے وہ تو ہمیشہ سارے نبیوں کے ساتھ سیم رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، جس نے شرک کیا اس کو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک کا جو، توحید کا جو درس ہے یا سبق ہے، یہ تو جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے لیے سیم ہی ہے، اس میں تو کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو شریعت ہے، شریعت سے مراد کچھ احکامات ہیں، کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے، اس میں مختلف انبیاء کے دور میں مختلف مطلب حالات و واقعات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے پھر وہ مطلب احکامات نازل کیے، ویسے ویسے ان کی قوم کے اوپر ان کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہو گیا۔ تو اب شریعت کے معاملات میں جو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آگے ذکر کریں گے، یا پچھلی شریعت میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کنٹینیو ہوں گی تو وہ تو اسی طرح رہیں گی، لیکن البتہ ان کی ہدایت کا جو سب سے پہلا اولین جو بنیادی راستہ ہے یا بنیادی جو سبق ہے وہ ہے توحید۔ تو اس توحید کے راستے پر تو چل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے توحید کا راستہ جو بتایا ہوا ہے اس پر تو قائم رہ۔ قل، کہو، لا اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، اجرن، کوئی اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے مشرکین جو ہے ان سے ذرا یہ بھی واضح کر دو کہ میں اس کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ کوئی اجر کا مطلب کہ مجھے کوئی دنیا کی خواہش نہیں، میں کوئی مال و دولت نہیں، میں کوئی اقتدار نہیں مانگ رہا، میں کوئی اس کا معاوضہ طلب نہیں کر رہا، میں تو وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہے، وہ ایک ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپی ہے، اس کو میں تمہارے اوپر پیش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میری کوئی اور ذمہ داری نہیں، اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں کہ میں دنیا کا کوئی مال جمع کروں یا دنیا کے کوئی اجر تم سے مانگوں یا کوئی معاوضہ مانگوں، میں تو ایسی کوئی چیز نہیں مانگتا۔ ان ہوا، نہیں ہے، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر، ذکر، ایک نصیحت، للعالمین، تمام جہانوں والوں کے لیے۔ یہ ہدایت اور یہ رہنمائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ تو صرف اور صرف ایک نصیحت ہے جو تمام جہان والوں کے لیے ہے، جو تمام جہان والوں کے فائدے کے لیے یا ان کے مستقبل کے فائدے کے لیے ہے۔ اس نصیحت کو پہنچانا یا اس نصیحت کو آگے بڑھانا یہ میری ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس کے علاوہ ہدایت جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے اختیار دے کر، وہ گمراہ جو ہے وہ پھر ایسا گمراہ ہوتا ہے جس کو واپس لوٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج یہیں تک سبق بس کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی اگلی آیات میں کل کے سبق میں حاضر ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو وہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور وقت تو نوٹ کر لیا ہے کہ 10 منٹ ہم نے آگے کر دیے ہیں، کوشش کریں کہ وقت پہ ہی کلاس شروع ہو جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ فجر کا وقت جو ہے وہ آگے چلتا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی 2 ہفتے بعد اس کو مزید دوبارہ چینج کرنا پڑے۔ تو اور پھر آج کل جو ہیں جیسے جیسے وقت آگے جائے گا، صبح ڈیوٹی کے اوقات جو ہیں وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کلاس جو ہے وہ بھی زیادہ لمبی نہیں چل سکے کرے گی۔
تو کوشش کریں گے کہ جتنا وقت ہم نے مقرر کیا ہے اسی وقت کے اوپر ہم کلاس شروع کریں. اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے باعث نعمت بنائے اور باعث ہدایت بنائے ہمارے لیے بھی اور ہمارے ساتھیوں کے لیے بھی. آمین یا رب العالمین. اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی تو اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمارے جتنے پریشانیاں اور مسائل ہیں اللہ تعالیٰ سب دور فرمائے اور ہمیں آسانیوں والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ایسی آسانیوں والی زندگی جس کے ساتھ آخرت کی آسانی بھی جڑی ہوئی ہے وہ زندگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے کامیاب بندوں میں شمار ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ سے خاص کر دعا کیا کریں اپنے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے والدین ہیں سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جو حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور بھرپور زندگی عطا فرمائے اور جو گزر چکے اللہ تعالیٰ ان سب کے اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.